بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم تجوید کی کچھ اصطلاحات پڑھیں گے، تجوید کی اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے، یعنی تجوید میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان اصطلاحات کو جانیں گے۔ تو سب سے جو پہلی اصطلاح ہے وہ ہے استعاذہ، جس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے بسملہ، جس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تیسری اصطلاح ہے لحن۔ لحن کہتے ہیں تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو لحن کے بعد ہے حروف، جو چوتھی اصطلاح ہے وہ ہے حروف۔ تو الف سے لے کر جو یا تک ہیں وہ سب کے سب حروف ہیں، جن کی تعداد 29 ہے، اور ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ پانچویں جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف متشابہ۔ حروف متشابہ کہتے ہیں وہ حروف جن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہو، لیکن صرف نقطے کا فرق ہو اس میں۔ یہ لکھا ہوا ہے با تا سا، ان کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن نقطے کا فرق ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں حروف متشابہ، یعنی وہ حروف جن کی شکل ایک جیسی ہے، ملتی جلتی ہے، لیکن صرف نقطے کا فرق ہے۔ چھٹی جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف غیر متشابہ، یعنی وہ حروف جن کی شکل ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، جیسے با، جیم اور دال۔ ساتویں جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف قریب الصوت، یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے، جیسے تا، او، ان دونوں کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ سا، سین، صاد، ان تینوں کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ زال، زا، و، ان کی آواز بھی ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ آٹھویں جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف بعید الصوت، یعنی وہ حروف جن کی آواز دوسرے حرف سے نہیں ملتی، جیسے آ، جیم، دال، ان کی جو آوازیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ نویں جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف معجمہ یا منقوطہ، یعنی وہ حروف جن پر کوئی نہ کوئی نقطہ آتا ہے، اوپر یا نیچے یا درمیان میں، یعنی نقطے والے حروف۔ حروف منقوطہ نقطے والے حروف، جیسے با، جیم اور زال۔ اگلی 10ویں جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف مہملہ یا غیر منقوطہ۔ مہملہ یا غیر منقوطہ، یعنی وہ حروف جن پر نقطہ نہ ہو، انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مہملہ یا حروف غیر منقوطہ، جیسے حا، دال، او، عین وغیرہ۔ کوئی بھی حرف ہو جس پر یعنی کہ نقطہ وغیرہ نہیں ہوگا وہ حروف غیر منقوطہ ہے، اور جس پر نقطہ ہوگا وہ حروف منقوطہ ہے۔ اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے حروف فوقانی۔ حروف فوقانی ان حروف کو کہتے ہیں جن کے اوپر نقطہ ہو، جیسے تا، خا، زال، وا وغیرہ۔ اور حروف تحتانی ان حروف کو کہتے ہیں جن کے نیچے نقطہ ہو، جیسے با۔ حروف تحتانی کے بعد جو اگلی اصطلاح ہے وہ ہے حروف متوسطہ، یعنی وہ حروف جن کے درمیان نقطہ ہو، جیسے جیم، اس کے درمیان نقطہ ہے۔ اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے حرکت کی۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش، ان تینوں میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں حرکت، اور حرکت کی جو جمع ہے وہ ہے حرکات۔ اور یاد رکھیں کہ جو زبر اور پیش ہوتی ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور جو زیر ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ لکھا ہے خلق، خا اس کے اوپر پیش ہے، لام اس کے نیچے زیر ہے، اور قاف اس کے اوپر زبر ہے، یعنی جو زبر ہوگی اور جو پیش ہوگی وہ حرف کے اوپر آئے گی، اور جو زیر ہوگی وہ حرف کے نیچے آئے گی۔ اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے متحرک کی۔
जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। और जिस हरफ पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए उस हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। अगर इससे ज़बर हटा दें तो ये सिर्फ हरफ है, सिर्फ हरफ। लेकिन अगर इस पर कोई हरकत लगा दें, ज़बर लगा दें या ज़ेर लगा दें या पेश लगा दें तो ये फिर मुतहर्रिक हरफ बन जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने 15 इस्तिलाहात पढ़ी हैं, तकरीबन 15। इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अगले लेक्चर में हम मज़ीद तजवीद की इस्तिलाहात ही जानेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।